وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین کرام، الحمدللہ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کے اس عظیم الشان جلسے میں میلاد روڈ پر سنتوش نگر میں حضور کے میلاد پاک کے اس عظیم جلسے میں شریک ہے. قابل مبارکباد ہے اس جلسے کو پابندی کے ساتھ انعقاد عمل میں لانے والی فیض رسالت مآب کمیٹی کے جمیع ذمہ داران، منتظمین اور فیض رسالت مآب کمیٹی کے جتنے ہمارے احباب ہیں. آج فیض رسالت مآب کمیٹی کا یہ جو جلسہ ہے، یہ سال 2 سال 5 سال کا نہیں، بلکہ مجھے ہمارے محترم سیفان بھائی صاحب نے بتلایا کہ یہ 22واں سالانہ جلسہ ہے. یعنی 22 سال سے الحمدللہ پابندی کے ساتھ یہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر، اس جگہ پر حضور کی میلاد کا ذکر ہو رہا ہے. اسی لیے اس روڈ کو میلاد روڈ کے نام سے ساری دنیا پہچانتی ہے. اور آج فیض رسالت مآب کمیٹی کے جلسے میں علماء کرام جو خطابات ہوں گے، ہر ایک کے بہت اہم ترین موضوعات ہیں. وقت کی بڑی اہم ترین جو ضرورتیں ہیں ہمارے معاشرے اور سماج میں اور ہماری مسلمان قوم کو، جن باتوں کی سخت ضرورت ہے، ان موضوعات کو الحمدللہ آج کے اس جلسے میں علماء کرام آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. ناظم جلسہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیے کہ آج جو میرا عنوان دیا گیا کہ اولاد کی تربیت، ماں باپ اولاد کی تربیت کیسے کرے. یاد رکھ لیں، پہلی بات یہ سمجھ لیں، اولاد کی جو تربیت، ماں باپ کی جو ضرورت ہے، والدین اولاد کی جو تربیت کریں گے، اسی سے ان کے بچوں کے اندر نکھار پیدا ہوگا، بچوں کے اندر کمال پیدا ہوگا. جیسی تربیت ہوگی ویسی ہی بچوں کے اندر عادتیں پیدا ہوگی. تربیت میں اگر غفلت ہوئی، تربیت میں اگر لاپرواہی ہو گئی تو سمجھ جاؤ بچے یا تو شرابی بن جائیں گے، یا زانی بن جائیں گے، یا قاتل بن جائیں گے، یا بدعقیدہ بن جائیں گے، یا ظالم بن جائیں گے.
تربیت میں اگر غفلت ہو گئی، ماں باپ بچوں کی تربیت صحیح طور پر نہ کر سکے، تو وہی بچے آگے چل کر بڑے ہو کر کوئی نہ کوئی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بڑی اہم آیت مبارکہ ہے، سارے ایمان والوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آپ کی توجہ یہاں پر برقرار رکھے، خالق کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی مومنوں سے خطاب ہے، ہم ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، مفسرین کرام نے فرمایا کہ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ کیسے انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو، اپنی اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو وہ باتیں کرنے کا حکم کرو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، ان باتیں، ان کام کرنے کا حکم دو جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ان کاموں سے روکو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اگر بچوں کو وہ کام کراؤ گے جس سے اللہ راضی ہو جائے، مالک راضی ہو جائے، مولا راضی ہو جائے، اگر تمہارے بچے وہ کام کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لیں گے، تو تم نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آج ہمارے بچے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں، اور ماں باپ خاموش بیٹھے تماشائی دیکھ رہے ہیں، والدین، گھر کے ذمہ داران، سرپرست لوگ اپنی اولاد کو گناہوں سے، نافرمانی سے اگر نہیں روک رہے ہیں، تو یاد رکھ لو یہی اولاد جہنم میں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ہم انہیں دوزخ میں جانے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، ہم انہیں دہکتی ہوئی آگ میں وہ کود رہے ہیں، ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری اولاد گناہوں کی، نافرمانیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور ہم خواب غفلت کا شکار ہے، ہم لاپرواہی کا شکار ہے، ہمیں اس بات کی اگر فکر نہیں کہ ہماری اولاد نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہماری اولاد اللہ اس کے رسول کو راضی کرے یا نہ کرے، ہماری اولاد گناہوں میں، بے حیائیوں میں، فلمیں، ڈرامے میں، ناچ گانے میں ہماری اولاد پڑی ہوئی ہے اور ہم خواب غفلت کا شکار ہے، تو سمجھ جاؤ کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم میں جانے سے نہیں روک رہے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان کے بیوی بچے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہمارے باپ کا جو ہم پر حق تھا اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، مولا ہمارے باپ نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، ہم گناہوں میں پڑے رہے، ہم اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے رہے، لیکن ہمارے باپ نے، گھر کے سرپرست نے
ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرایا نہیں، بچایا نہیں، خاموش رہا اور ہمیں حرام کمائی کھلا کھلا کر ہمیں بڑا کر دیا، یہ اولاد قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی، ہم کو ہمارا حق دلوا، اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، ہم کو دیندار نہیں بنایا، ہمارے سینوں میں خوف خدا نہیں پیدا کیا، ہمارا باپ، ہمارا گھر کا سرپرست ہمیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے نہیں روکا تھا، مولا تو ہمیں ہمارے اس آدمی سے ہم کو ہمارا حق دلوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن حق کیسے دلوایا جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں یہی اولاد، یہی بیوی بچے جس کو انسان جن کے لیے کماتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، یہی اولاد قیامت کے دن اس شخص کی نیکیاں جو پہاڑوں کی طرح رہیں گی، وہ ساری نیکیاں اولاد لے کر چلے جائے گی۔ یہ قیامت کے دن کنگال بن جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہے گی، اس کے بیوی بچے آئیں گے کہیں گے کہ مالک ہم گناہ میں زندگی گزارتے تھے، اس نے ہماری دینی تربیت نہیں کی، ہم کو جو تربیت کرنے کا حق تھا اس نے ویسی تربیت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اس کی ساری نیکیاں لے کر بیوی بچے چلے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام، آج گھر کے جو بڑے ذمہ داران سرپرست لوگ ہیں، ان کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم آج اپنی اولاد کے تعلق سے غفلت کا شکار ہے، آج ہماری اولاد گناہوں میں زندگی گزار رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت ان کے اوپر حرام ہے 3 لوگوں پر۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ میرا آقا فرماتے ہیں ایک وہ شخص جو پابندی سے شراب پیا کرتا ہے، روزانہ شراب پیتا ہے، عادی شرابی ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے، ان کے دل کو توڑتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، یہ 2 لوگ۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا دیوس، دیوس پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور دیوس کون؟ میرا آقا فرماتے دیوس وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر والوں کے اندر کوئی بے حیائی کی چیز کو دیکھے اور خاموش بیٹھ جائے، اپنے گھر کے اندر بے حیائی کے ماحول کو دیکھے، گناہوں کے ماحول کو دیکھے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں گھر کے اندر ہو رہی ہے اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، گھر والوں کو روک رہا نہیں ہے، منع نہیں کر رہا ہے، گھر کے لوگوں کو بے حیائی سے نہیں روک رہا ہے، جو گھر کے اندر بے حیائی کے ماحول کو برداشت کر لیتا ہے اور انہیں غلط کاموں سے نہیں روکتا، اسے دیوس کہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا ایسے شخص پر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم تمام کو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہمارے جو بچے ہیں ان کی تربیت کے لیے ہم تمام فکر مند ہو جائے، اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تربیت کیسے کریں؟ مدینے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا طریقہ بھی بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ سنو، اولاد کی جو تربیت ہے کیسی کی جائے؟ تو حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو
تین چیزوں پر، تین عادتوں پر، تین خصلتوں پر اولاد کی تربیت کرو۔ آج ہم تمام کو یہ بات اپنے ذہن اور دل و دماغ میں بٹھا کر جانا ہے۔ آج ماں باپ کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اپنے بچوں کی دنیا کو سنوار دوں گا، میں اپنے بچوں کے لیے اچھا گھر بناؤں گا، اچھی دنیاوی ڈگری دلاؤں گا، بڑا جاب دلاؤں گا، بہترین بزنس مین بناؤں گا، دنیا میں بہت میری اولاد کا نام ہوگا، جہاں جائیں گے لوگ ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بس دنیا کی فکر ہمارے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے، لیکن میں منع نہیں کر رہا ہوں آپ کریں فکر، اسلام بھی منع نہیں کر رہا ہے کہ اولاد کے کھانے پینے کی فکر، ان کے رہنے سہنے کی فکر، ان کے مکان کی فکر یقیناً ماں باپ کو ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن سب سے بڑھ کر جس بات کو اہمیت دینا ہے، سب سے بڑھ کر جس بات کو توجہ دینا ہے، وہ مدینے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ والدین کان کھول کر سن لے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دو، تربیت دو۔ سب سے پہلی چیز میرا آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ سب سے پہلے اپنی اولاد کے سینوں میں اپنے نبی کی محبت کو پیدا کرے، نبی کی محبت اولاد کے سینے میں ہو۔ نبی کی محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پہلا کام مدینے والے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے سینوں میں نبی کی محبت کو پیدا کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی نبی کی؟ نبی سے پیار کیسے پیدا ہوگا؟ یہ جو فیض رسالت مآب کمیٹی کا یہ جو جلسہ ہے، اس جلسے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ امت کے سینوں میں مدینے والے آقا کی محبت بیٹھ جائے۔ حضور کی عظمتیں، فضائل، کمالات اسی لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ خدا کے بندوں کے سینوں میں، امت کے دلوں میں نبی کی محبت بیٹھ جائے۔ محبت اس وقت بیٹھتی ہے جب نبی کی عظمت اور فضائل اولاد کو سنائیں گے، بتلائیں گے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی کی عظمت کو بیان سنائیں گے تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اگر عظمت نہیں بتلائیں گے تو محبت کیسا پیدا ہوگی؟ ماں باپ کی محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ماں باپ کی عظمت ان کو بیان کی جائے۔ استاد کی محبت شاگرد کے دل میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب استاد کا مقام و مرتبہ شاگرد کو معلوم ہوگا۔ تو نبی کی محبت اپنی اولاد کے سینوں میں پیدا کرنے کی ہم تمام کی سب سے پہلا فرض ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے سینوں میں سرکار کی محبت کو پیدا کیا جائے۔ اور جب محبت پیدا ہو جائے گی، نبی سے پیار پیدا ہو جائے گا۔ ایک عاشق صادق نے کیا خوب کہا، بد عقیدوں کا زور ہم عقیدت مندوں پر چلا ہے نہ چلے گا، بد عقیدوں کا زور ہم عقیدت مندوں پر چلا ہے نہ چلے گا، دل سے عشق نبی مٹا ہے نہ مٹے گا، دل سے عشق نبی مٹا ہے نہ مٹے گا۔ نہ جانے کتنے ظلم و ستم کے آندھی اور طوفان آئے، مگر ہم عقیدت مندوں کا چراغ بجھا ہے نہ بجھے گا۔ یعنی جس کے سینے میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی، جس بچے کے سینے میں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے،
چاہے وہ عرب ملک کو چلا جائے، فارین کنٹری کو چلا جائے، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے، نبی کی سچی محبت پیدا ہوگی، کائنات کی کوئی طاقت ایمان کی نعمت سے اسے محروم نہیں کر سکتی، ایمان کو نہیں چھین سکتی۔ آج یہی تو ہماری غفلت ہو رہی ہے۔ آج نہ نبی کی محبت ہم اپنی اولاد کے سینے میں پیدا کرنے سے غافل ہو چکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے کسی کالج میں جاتے ہیں، کالج میں کوئی پڑھانے والا کوئی بدعقیدہ پیدا ہو جائے اور کالج میں الٹی سیدھی پڑھائی پڑھا دے، بچوں کو بتلا دے کوئی بدعقیدہ کہ بھائی یہ کرنا شرک ہے، یہ کرنا بدعت ہے، یہ کرنا ناجائز ہے، یہ کرنا حرام ہے۔ کالج میں کوئی ہمارے بچے باہر کے ملکوں کو جا رہے ہیں، وہاں پر بھی قطرے ہیں، جگہ جگہ پر بھٹکانے والے گمراہ لوگ وہاں پر بے شمار نظر آتے ہیں۔ جب بچوں کو بھٹکا دیا جاتا ہے تو وہی بچے ماں باپ کو آ کر کہتے ہیں کہ تم بدعتی ہو، تم بدعتی ہو، بدعت کے کام کرتے ہو۔ یہی بچے آ کر ماں باپ کو کہتے ہیں تم جہنمی ہو، تم جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہو۔ یہی بچے آ کر ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم شرک کا کام کر رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی جو تربیت کرنا تھا، ان کے سینوں میں نبی کا جو پیار بٹھانا تھا، نبی سے جو عشق بٹھانا تھا، نبی کی ذات کو، نبی کے مقام کو جو بیان کرنا تھا، ہم اس سے غفلت میں پڑ گئے۔ اسی لیے آج ہماری اولاد یہاں وہاں جا کر بھٹک جاتی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ بڑے پریشان ہو کر، بڑے مایوس ہو کر، اولاد اب سنبھلنے کے قابل نہیں ہے، اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بدعقیدہ لوگوں نے ایسا مانجا کہ دل سے ایمان کی نعمت نکل گئی ہے۔ اب طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ اس وقت ماں باپ آتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس، کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ میلاد منانے کو بدعت کہہ رہا ہے، ہمارا بچہ 11ویں کرنے کو شرک کہہ رہا ہے، ہمارا بچہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، زیارت 10واں 20واں چہلم یہ سب بدعتیں کہہ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ اب مولوی صاحب کے پاس بات آئی جاتی ہے۔ اب مولوی صاحب جب بچے کو بلاتے ہیں تو اس کی مزاج میں ایسی سختی آ جاتی ہے، مزاج کے اندر ایسی سختی آ جاتی ہے، انہیں باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیا عالم صاحب کی بات کو مانے گا؟ باپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ کو جہنمی کہہ رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے، بدعتی کہہ رہا ہے۔ اب کون سے عالم صاحب آ کر کون سے دلائل اس کو دیں گے؟ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آج اہل سنت والجماعت کے جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، ان سے خصوصی گزارش ہے کہ خدا را آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بزنس مین بنائیں، کچھ بھی بنائیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اسے عاشق رسول بنانا چاہیے، سب سے پہلے اس کے دل میں محبت رسول ڈالنی چاہیے، سب سے پہلے اس کو سرکار کا سچا وفادار بنانا چاہیے، اور وہ دنیا کے سامنے یہ بیان کر دے کہ کائنات کی ہر چیز کو ہم برداشت کریں گے، لیکن نبی سے رشتہ توڑنے کی بات کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج یہ جو بدعقیدگی پھیل رہی ہے، آئے دن یہ جو وبا، یہ جو مرض پھیلتا جا رہا ہے، یہ والدین کی غفلت ہے، ماں باپ کی لاپرواہی ہے کہ ماں باپ نے صرف عمل کیا، خود 11ویں 12ویں 10واں 20واں چہلم خود کیا، لیکن اولاد کے سینوں کو محبت رسول سے مالا مال نہیں کیا، انہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، ان کے سینوں میں یہ بات بٹھانے میں ماں باپ ناکام ہو گئے کہ ہمارا جو عقیدہ اہل سنت ہے یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اس یقین کو ماں باپ اولاد کے سینے میں بٹھانے سے غافل ہو چکے ہیں، اسی لیے اولاد بھٹک رہی ہے، کوئی بدعقیدہ ہو جا رہا ہے اور کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہوا نظر آ رہا ہے۔
بدعقیدگی کی وبا سے بچانا چاہتے ہیں تو نبی نے فرمایا سب سے پہلے اولاد کے سینے میں نبی کی محبت پیدا کی جائے. اس کے بعد فرمایا نبی کی محبت کے بعد نبی کے اہل بیت اطہار کی محبت ان کے سینے میں بٹھائی, نبی کے گھر والوں سے محبت کو بٹھائے. اور تیسری چیز فرمایا کہ قرآن کی تلاوت ماں باپ اپنی اولاد کو سکھائے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بچے کا تعلق, اولاد کا تعلق نبی سے, نبی کے گھر والوں سے اور قرآن سے مضبوط ہوگا تو کبھی بھی وہ بدعقیدگی میں مبتلا نہیں ہوگا, کبھی بھی وہ گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا. یہ تین چیزیں اولاد کے سینے میں ہم تمام کو بٹھانا ہے, ہم تمام کو کوشش کرنا ہے. یہ فیض رسالت مآب کمیٹی کا یہ جلسہ صرف واہ واہ کرنے کے لیے نہیں کیا گیا, بلکہ اس لیے یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے, ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ جائے, اور ہم یہاں سے اٹھتے وقت یہ ذہن میں بٹھا کر جائیں کہ میں ڈاکٹر, انجینئر, بزنس مین جو بھی بناؤں گا پہلے اسے نبی کا سچا عاشق بناؤں گا, پہلے نبی کا سب سے وفادار بناؤں گا. گنہگار ہونا اور ہے اور غدار ہونا اور ہے. ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن نبی کے غدار نہیں ہیں, ہم نبی کے غدار نہیں ہیں. نبی کے نام پر ہم اپنا تن, من, دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے ماں باپ کو, اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ہم تمام کے سینوں میں مضبوطی کے ساتھ یہ بات جم جانا چاہیے. اگر ہم خواب غفلت میں رہیں گے, صرف بچوں کو کھلانے کی فکر, صبح نیند میں سے اٹھتے ہی پہلے بچوں کو اسکول پہنچانا ہے, ماں باپ پہلے اسکول پہنچانے کی فکر, پھر کچھ دیر کے بعد بچے کو کھانا کھلانا ہے, اس کو لے جا کر ٹفن دینے کی فکر, پھر کچھ دیر کے بعد اسے اسکول سے واپس لانا ہے, پھر کچھ دیر کے بعد اسے ٹیوشن کو بھیجنا ہے. ماں باپ کی فکر صرف اس کے کھلانے میں, دنیا کی پڑھائی میں مصروف ہے. لیکن والدین ایک لمحے کے لیے سوچے کہ یہ جو دنیا کی اتنی فکر ہے, کیا یہ دنیا میں ہماری اولاد کو ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا دنیا میں ہماری اولاد ہمیشہ رہے گی؟ کیا یہ قیامت تک رہے گی؟ یہ چند روزہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اتنی کوشش ہے تو آخرت کی جو زندگی ہے, مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے, ہزاروں سال کی زندگی ہے, اس زندگی کے لیے ہم اپنی اولاد کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے, ابدی زندگی ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں. دنیا بہتر کرنا ہو یا آخرت بہتر کرنا ہو, اس کا جو وقت ہے, جو ٹائم ہے, اسی دنیا ہی میں کرنا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا میں رہے تک دنیا کو سنواریں گے, آخرت میں جا کر آخرت کو سنواریں گے. ایسا قانون نہیں ہے خدا کا. خدا کا یہ قانون ہے کہ دنیا بھی سنوارنا ہو تو اسی دنیا میں, آخرت کو بھی کامیاب کرنا ہو تو اسی دنیا کے لیے آخرت کو کامیاب کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا, آج والدین سے میں کہوں گا, آج گھر کے سرپرستوں سے کہوں گا, خدا را دنیا کے لیے تو ہم نے بہت سی پلاننگ کر لی, دنیا کی کامیابی کے لیے بہت سی ہم نے منصوبہ بندی کر لی ہے. آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ کیا کوئی ماں باپ یہ برداشت کر سکے گا؟ کیا کوئی باپ, کوئی ماں یہ بات برداشت کر سکے گی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے؟ دنیا میں ذری سی اولاد کبھی چوٹ آ جاتی ہے, ماں باپ کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے. دنیا میں کچھ تکلیف پہنچتی ہے اولاد کو, ماں باپ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے.
یہ جو دنیا کی تکلیف ہے چند لمحوں کے لیے ہے، کچھ دیر کے لیے ہے. اس تکلیف کو ہم اپنی اولاد کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کے عذاب کو، وہاں کی تکلیف کو، وہاں کی جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے بچانے کا پیغام کوئی واعظ نہیں، کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام قرآن آپ کو کہہ رہا ہے. ہم ایمان والے ہیں، ہمیں کانوں کو کھول دینا چاہیے. خالق کا کلام قرآن کہہ رہا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی یہ مولوی لوگ صرف ڈرانے کی بات کرتے ہیں، صرف پریشانیوں کی بات کرتے ہیں، دوزخ کی بات کرتے ہیں، جہنم کی بات کرتے ہیں. اگر ان کی باتوں پہ چلیں گے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے. لیکن میں آپ کو بتلاؤں، یہ مولوی لوگوں کی اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے، جس قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو خدا را ہم تمام کو اس بارے میں فکر مند ہونی چاہیے کہ اولاد کو بدعقیدگی سے بچانا ہے، اولاد کو فسق و فجور سے بچانا ہے، بدعملیوں کے دلدل سے بچانا ہے. تو ماں باپ خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہو جائے. اولاد کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ دنیا سے بڑھ کر ان کی آخرت کی فکر کی جائے، دنیا سے بڑھ کر ان کی آخرت کے بارے میں کوشش کی جائے. دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا وہاں پر رہنا ہے. تو یہاں پر رہنے کا وقت کتنا ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمارے ہی محلے حیدرآباد میں آصف نگر میں ایک حال ہی میں ہم نے اخبارات میں، ٹی وی چینل پر، سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کی شادی ہونے والی ہے. شادی سے 1 گھنٹہ پہلے اچانک اس نوجوان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور اسی مقام پر اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. شادی کے لیے نقشہ تیار ہے، گھر سے بارات نکلنے والی ہے، بارات کے بجائے لوگوں نے دیکھا اس گھر سے جنازہ باہر نکلا ہوا ہے. اللہ اکبر! کیا یہ چیز ہمارے لیے صرف سننے اور سنانے کے لیے ہے یا اس سے کچھ عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے؟ حال ہی میں ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک نوجوان باہر لندن کمانے کے لیے گیا، جا کر 8 مہینے یا 1 سال ہوا. اس نوجوان کا اسی مقام پر لندن میں تنے تنہا اس نوجوان کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا. ماں باپ اس کے لیے یہاں سے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اپنے اولاد کے مرے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بھی بے چین ہے. یہ ساری چیزیں ہم تمام کے لیے عبرت ہے کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ نہیں ہے موت کے لیے. یہ دنیا کبھی بھی انسان کے لیے خاتمے کا وقت آ سکتا ہے. تو خدا را والدین، گھر کے سرپرست لوگ ہوش میں آئے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اپنی اولاد کی تربیت دینی ماحول میں رہ کر کرے، ان کو دین سے قریب کرے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اولاد کو تیار کرے. ورنہ آئے دن یہ جو قتل و غارت گری کے واقعات، یہ لڑائی جھگڑے کے واقعات، یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اولاد کی ہم تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. آپ نے دیکھا اسی میلاد روڈ پر آج صبح سے لے کر ابھی تک، اگر یہاں پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرے ہیں تو دیکھ لے کتنے ہمارے نوجوان اس مقام سے، اس جگہ سے عجیب و غریب رنگ لگائے ہوئے چہروں پر، ان کے سروں کے بال عجیب و غریب رنگ کے، اور طریقے کی ہیئر سٹائل ہے. صورت سے، شکل سے اسلام کا دور دور تک پتہ نہیں.
میلاد النبی کے موقع پر گاڑیوں کے سائلنسر نکال کے بلند آواز کے ساتھ ایک ہی ہارن پر ہاتھ رکھ کر روڈ پر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہاتھ میں میلاد النبی کا جھنڈا لیے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ علماء تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس طرح میلاد کو بدنام نہ کیا جائے۔ میلاد منانا ہے تو آؤ فیض رسالت مآب کمیٹی کے اس جلسے میلاد میں شریک ہو کر سرکار کا میلاد مناؤ۔ ہم نے تو میلاد مصطفیٰ کے جلسوں کے لیے لوگوں کو تعلیم دی ہے، لیکن یہ نوجوانوں کے جو والدین ہیں، جو سرپرست حضرات ہیں، ان سے غفلت کا شکار ہے، اسی لیے یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میلاد کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا، نام میلاد کا ہے، کام شیطانی کر رہے ہیں۔ اسلام کا اس سے کوئی، میلاد کا دور دور تک اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ یہ کسی مسجد کے مصلی ہے، نہ کسی پیر کے یہ مرید ہے، نہ کسی عالم دین کے یہ معتقد ہے، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، بس ان کے والدین غفلت کا شکار ہے، بس یہ اسی غفلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے روڈوں پر، بازاروں پر اس طرح کی بیہودہ کام کرتے پھر رہے ہیں۔ تو خدا را مختصراً یہ کہ ہم تمام کو اس فیض رسالت مآب کمیٹی کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے بچے کو دیندار بنانا ہے، اسے عاشق رسول بنانا ہے، اس کے لیے محنت کی جائے۔ عاشق رسول ایک ہی رات میں کوئی نہیں بن جاتا، ایک جلسے میں شریک ہو گیا وہ ہمیشہ کا عاشق رسول بن گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے، حضور کی عظمتوں کی جہاں بات ہو وہاں پر ان جلسوں میں لا کر بٹھائیں، اسے صحیح عقیدہ بتلائیں اور اس کو نمازوں کا پابند بنائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ کیوں؟ اسی لیے نماز کا حکم دو، جب بچہ نماز پڑھتا رہے گا، نمازی بن جائے گا، نماز سے رشتہ جڑ جائے گا۔ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں سے، گناہوں سے بچا لیا کرتی ہے، یہ نماز کی تاثیر ہے۔ تو اولاد کی تربیت میں نمازی بنانا چاہیے، اولاد کو مسجد کا پابند مصلی بنانا چاہیے۔ یہ ماں باپ کے لیے کامیابی ہے، یہ ماں باپ کے لیے بڑا فخر ہے کہ اس کی اولاد کسی مسجد کے پابند مصلی ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ماں باپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ میں یہ بات کیوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بچوں کو ڈاکٹری کی ڈگری، انجینئرنگ کی ڈگری، بڑا بزنس مین، ان سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ بچے کو نمازی بنا دیا جائے۔ کوئی بچے کو بڑی ڈگری تو نہیں دلا سکا، ڈاکٹر انجینئر تو نہیں بنا سکا، لیکن مسجد کا نمازی بنا دیا، خدا کی عزت کی قسم وہ کامیاب انسان ہے، وہ کامیاب ہے جس نے مسجد کا اپنی اولاد کو نمازی بنا دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں تو بہت ہیں، خدا را ہم تمام خواب غفلت سے بیدار ہو جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے قتل و غارت گیری کے واقعات، ظلم و زیادتیوں کے واقعات، یہ جتنی بے چینیاں دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا اہم سبب یہی ہے کہ بچوں کی جیسی تربیت کرنی تھی ویسی تربیت نہیں کی گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے نصرانی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے مجوسی بناتے ہیں، اس کے والدین اسے مشرک بناتے ہیں۔ یہ بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کا جیسا ماحول دیکھتا ہے وہی کیفیت بچے کے اندر آ جایا کرتی ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم خود سدھر جائیں، ہم خود نیک بن جائیں، ہم خود نبی کے عاشق بن جائیں، ہم خود مسجد کے مصلی بن جائیں۔ چونکہ بچوں کی یہ عادت ہے کہ بچوں کو جو بات آپ بولیں گے یہ کرو تو وہ کرنے کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتے،
بلکہ بچے وہ کام کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ والدین کو اگر جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے، ماں باپ کو اگر جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے تو بچے بھی جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ بچے اگر گھر کے اندر ٹی وی لگا ہوا ہے، ماں ٹی وی کے ڈرامے دیکھ رہی ہے، تو بچے ماں کی پیروی کرتے ہوئے وہی چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ بچوں کو کہیں کہ بیٹا تم نماز پڑھو، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، بچے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ ٹی وی بند کر کر خود مسجد کو چلے جائیں نماز کے لیے تو آپ کے بچے آپ کے پیچھے پیچھے چل کر آتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا جو کردار والدین اپنی عملی زندگی کے اندر تبدیلی لائے۔ ماں باپ جو کرتے ہیں وہی اثر بچوں پر پڑا کرتا ہے۔ ماں باپ نمازی بنتے ہیں تو بچے بھی نمازی بنتے ہیں۔ ماں باپ گھر کے اندر جیسا ماحول پیدا کریں گے بچوں کے اندر بھی وہی ماحول پیدا رہے گا۔ تو خدا را والدین پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ ہمارے کسی صاحب نے یہ بات بتلائی کہ پردے کے تعلق سے یاد رکھ لیں، جب بات پردے کی آئی، ہمارے مذہب اسلام نے پردے کی تو بہت تعلیم دی ہے، بہت اہمیت کو بیان کیا ہے، لیکن ایک بات والدین کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی پردے کے تعلق سے بھی بہت فکر مند رہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت بے پردگی کے ساتھ رہا کرتی ہے، جس کے اندر پردہ نہیں ہوتا اور بے پردگی کے ساتھ رہتی ہے اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی رہتی ہے، مدینے والے آقا نے فرمایا وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گی۔ اللہ اکبر، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی۔ تو ہمارے گھروں کی جو بچیاں ہیں انہیں پردوں کی عادت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیض رسالت معاف کمیٹی کے اس عظیم الشان جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا مولا کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور جتنے ہمارے علماء کرام کے خطابات ہیں مولا ان تمام خطابات کو ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اور اپنے دل دماغ میں ان تمام باتوں کو اپنے اندر اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے ہمارے بھائی میلاد روڈ کو ساری سرکار کی محبت میں سجا دیے مولا ان کی دنیا اور آخرت کو تو سجا دے، ان کی دنیا اور آخرت کو کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک فیض رسالت معاف کمیٹی کے اس استقامت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم تمام کو اس جلسے میلاد سے فیض حاصل کرنے، برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔